علی کے نہیں، تمہارے نہیں، میرے بیٹے ہیں، ان کے کندھوں پہ کھیلتے تھے، اور آپ کے زبان مبارک سے اور آپ کے وسلم کو جب پہلے ان دنوں میں جب وہ بچے تھے پتہ ہوا تو رونا شروع ہو گیا اس وقت کہ ان کو شہید کیا جائے گا۔ تو کیوں ظلم کرتے ہیں ہم اپنے اوپر دوستو؟ سارے مسالک کے بندے، خدا کے واسطے یہ باتیں چیزیں سنو۔ یہ اہل حدیث لوگوں کا، کئی لوگوں کا مسئلہ، کئی لوگوں کا اچھا بھی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ نہیں کہ سارے نہیں ہیں، کئی، میں نام لے رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نام لینے والا نہیں، میں جواب دینے والا بھی نہیں، میں نے مجبوراً جواب آپ کو انجینئر صاحب آپ کو اس لیے دیا ہے کہ آپ ماشاءاللہ دین کا اچھا کام کر رہے ہیں، میں آپ کی ناقص رائے اپنی دے رہا ہوں، اصلاح کر رہا ہوں کہ میرے بھائی محبت سے، ادب سے، احترام سے، تعظیم سے چلو، دین کا آپ زبردست کام کر جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انداز اپنا مؤدبانہ رکھیں، اور سب سے پیار، محبت، اخلاق، سارے مسالک سے جوڑیں، سارے اچھی ہیں، کسی میں کمی پیشی تو ان کو ہم ٹھیک کریں۔ اب جیسے اہل تشیع ہیں، ان کے پاس کتنا اعلیٰ سودا ہے، حضور کے آل بیت و اطہار کی محبت۔ یہ حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین نے کہا تھا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کو کہ ہاں آپ ہمارے غلام، آپ کے پاپا ہمارے غلام ہیں، تو انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے ان کو جاؤ پرچی سے لکھوا کے لے آؤ کہ یہ ہمارے غلام ہیں، میں اپنی قبر میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ تو ہم وہ برا بھلا کریں حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابوبکر صدیق کو، کتنا ظلم ہے، کچھ تو سوچ لو کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، کیا اللہ رسول کو اتنا، اللہ رسول بے بس ہے کہ ان کو اگر یہ اتنے برے تھے یا وہ تھے تو اپنے ساتھ بھی لٹایا اور سلایا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہہ گئے کہ میں ان کو اللہ کے سامنے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو پیش کروں گا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، ان کی ماشاءاللہ نیکیاں اتنی ہیں۔ اور جو امام حسن و حسین اور ان کی محبت ہے اور عظمت اور شان ہے، تو اگر کسی دلوں میں بغض ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بغض ہے، تو وہ ظلم اپنے ساتھ ہی کر رہے ہیں، اور ظلم اپنے ساتھ، کیونکہ وہ ایمان کی کسوٹ، یہ پہچان ہے کہ یعنی ایمان منافق کی اور ایمان کی، مومن کی پہچان ہے ان کی ذات سے محبت کرنا اور نفرت کرنا۔ تو ہم ان چیزوں کو میرا دوستو سمجھیں، ہم کیوں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، اپنی قبر خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ تو خدا را سارے سمجھو، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، سارے سمجھو خدا کے لیے۔ اور اہل تشیع بھائیوں سے بھی یہ کہے گا کہ جیسے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک حدیث اور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں، بی بی ہماری شہزادی کونین جنت کی عورتوں کی سردار ہے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور حضرت علی کا اسی حدیث میں آگے کہا کہ یہ ان سے بھی بہتر ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ سبحان اللہ، وہ سرداروں کے سردار ہوئے، یعنی حضرت علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام سرداروں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، جو جنت کے سردار ہیں وہ ان سے بھی بہتر ہے۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، تیرا محل میرے محل کے سامنے ہوگا، تو وہاں بی بی فاطمہ بھی ہوں گی، امام حسن حسین بھی ہوں گے، وہ عظمت اور شان پا گئے۔ ہم ان سے ایویں، ہمارے کچھ بھائی مفت میں بے وقوفی کر کے حضرت امام حسن حسین کی اگر مخالفت کریں تو ظلم ہے اپنے اوپر، اور ان کا تو ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اہل تشیع بھائیوں کو لے کہنے کو، جو میرے بارے میں ایگزیجریشن کرا، ان کو کوئی اللہ معاف کرے خدا بنا دیتا ہے، بتاؤ کوئی عقل، کوئی انسانیت، کوئی چیز ہے، کوئی سمجھ ہے بھلا؟ کیوں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں؟ دنیا کی زندگی 4 دن کی ہے دوستو، کسی وقت بھی سانس نکل جانا ہے، روز صبح اعلان ہوتا ہے مسجد میں، فلاں مر گیا، فلاں مر گئی، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، آج اتنے بجے جنازہ ہوگا، لیکن کوئی بندہ نہیں ٹس سے مس ہو رہا۔ اپنی ہم عقائد بلیفز کو اچھا کریں، صاف ستھرا کریں، پاکیزہ کریں، اور سب سے پیار کریں، اور سارے مسلک سے پیار کریں، سب کا احترام کریں، سارے علماء کا۔ کسی نے بات کمی بیشی کی ہے تو اس کا فعل ہے، وہ جواب دے گا۔ کسی کے برتن میں اگر آدھا گلاس بھرا ہوا ہے تو وہ اس طرح اس کو جزا سزا ملے گی، کسی کا پونا بھرا ہوگا، کسی کا چوتھائی بھرا ہوگا، تو ان کو ویسے جزا سزا ملے گی دوستو۔ تو اس لیے میں آخری حدیث یہ ایک قول حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان کرتا ہوں کہ میرے بارے میں جو ایگزیجریشن کرے گا، یعنی غیر ضروری طور پہ میرے بارے میں ایک عقیدہ رکھے گا یا میری مخالفت میں جائے گا، تو دونوں نقصان میں ہیں۔ اب بہت سارے غیر ضروری عقیدہ کہ ان کو خدا بنا دیا، اللہ معاف کرے، یہ بھی ظلم ہے یار۔ خدا کا خوف کرو، خدا ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔
اور جو ان کے بارے میں مخالفت کریں گے، حضرت علی کے بارے میں بغض رکھیں گے، تو وہ بھی اپنا ہی ظلم اپنے پاؤں پہ کر رہے ہیں، اپنے گلے پہ مطلب اپنے آپ پہ نقصان کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ تو اس لیے خدا کے لیے اپنی آخرت کی فکر کرو، اور مہربانی کریں میرے سارے مسالک کہ بھائی سب مسلمان بنے، ملے جلے، ایک دوسرے سے محبت کرو، نعت والے سے بھی محبت کرو یار، وہ بھی جو اللہ رسول کی محبت سب سے اعلیٰ سودا تو وہی ہے۔ ہم بریلویوں کو برا تو کہتے ہیں، اصل میں ان کے یہی جو ظلم ہوئے پڑے ہیں اور مزاروں پر اس طرح کے ظلم چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہ بدعت جب ہوں گی، غلط حرکت ہوگی، غلط چیزیں ہوں گی، تو وہ پھر آپ کا اچھا سودا بھی، حالانکہ آپ کے پاس اللہ رسول کی محبت ہے، اہل بیت و طہار کی محبت ہے، صحابہ کرام کی محبت ہے، اولیاء کرام کی محبت ہے، صالحین کی محبت ہے، شہداء کی محبت ہے، سب کی محبت، ادب احترام سب کچھ ہے آپ کے پاس، زیادہ سودا آپ کے پاس میرے خیال میں ہے۔ لیکن کچھ تھوڑا مہربانی کر لیں، چیزوں کو ہم کچھ کنٹرول بھی کریں، ورنہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، اس سے وہ ہمارے دوسرے بھائی ہمارے دیکھتے ہیں تو وہ متنفر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے گزارش اکٹھے ہو، احمد بھائی سے، ہمارے محمد علی مرزا صاحب سے، انجینئر صاحب سے میں مؤدبانہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنے بھائی کو، میں بھی آپ کا بھائی انجینئر ہوں، اور میں آپ کو ایک انجینئرنگ لگاؤ یار، تھوڑا سوچو، کیوں نہیں ہم کیوں ایسی غلط بات کریں؟ ہم اپنے انجینئرنگ کی لائف میں کرتے ہیں، ہم اپنے آفس میں اس طرح کی بات کرتے ہیں، ہم کسی کی اصلاح ایسی انداز میں کر سکتے ہیں کہ پہلے اس پہ ہٹ کریں، اس کا گریبان پکڑ لیں، بعد میں اس کو بات سمجھانے کی کوشش کریں، ایسا ہوگا؟ چور کو بھی چور کہیں گے تو وہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا، جھوٹے کو جھوٹا ہی کہتے رہو گے تو کبھی نہیں کہو گے سچا ہے، سچ بولتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو اللہ پاک سمجھ دے دے۔ تو آپ کے پاس ایک اچھی چیز ہے، لیکن تھوڑا مہربانی کرو میرے پیارے بھائی، اچھے انداز میں دین کا کام کرو، آپ بہت اچھا دین کا کام کر سکتے ہو، اور اگر آپ کے پاس سارے یہ مسالک کے، ہمارے سارے اسکول آف تھاٹس کے اگر چیزیں ہیں، تو سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، اور خوب دین کا یعنی کام کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو بھی خوب دین کا کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسالک میں محبت دے، پیار دے، اخلاق دے، اور ہمیں ایک اچھا اور سچا مسلمان بنا دے، جو اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہو، جو حضور کے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا، جو صحابہ کرام سے محبت کرنے، جو تبع تابعین اور ائمہ کرام، اولیاء کرام سب سے، اور اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کرنے والا ہوں، چھوٹوں سے پیار کرنے والے ہوں، اعلیٰ اخلاق والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ خصوصی کرم کرے۔ تو یہی دعا ہے میرے دوستوں میں۔ یہ ویڈیو تھوڑی میری بڑی بن گئی ہے، معذرت کے ساتھ، آپ اس کو دیکھیے گا ضرور، اور اللہ کرے یہ میرے بھائی انجینئر محمد علی تک یہ پہنچے جلدی، اور وہ اپنی تھوڑی سی الائنمنٹ کر لیں۔ آپ بہت اچھے ہیں، نیک آدمی ہیں، صالح آدمی ہیں، اور آپ کے ماشاء اللہ آپ قرآن حدیث کی بات اچھی بات کرتے ہیں، باقی بھی سارے مسالک میں سارے علماء بہت اچھے ہیں۔ اگر کہیں ہمیں کمی پیشی آتے ہیں، ہم اگر اس کو پازیٹیو انداز میں، پیار سے، محبت سے، ادب سے، احترام سے، اچھے انداز میں اگر ہم اصلاح کریں گے، بیان کریں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے رزلٹ اور اچھے ہوں گے۔ اور سب کو ہم پیار محبت کریں، سب کو اپنے ساتھ ملا کے چلیں گے، آپ ملا کے چلو گے تو کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم ایسے ہی مخالفتیں کرتے رہیں، ایک دوسرے پہ ہٹ تنقید لوگ کریں، وہ تو ممکن ہے کوئی ریئیکشن ایسا آ ہی جاتا ہے یار، ادھر کوئی مطلب ہے کہ کوئی فرشتے تو کوئی ہے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کسی کے دل دماغ ہے، کوئی بات ہے، کوئی ایفیلیشن ہے، اس کا ان پرسنالٹی سے تعلق ہے، جب آپ ان پہ ہٹ کریں گے، غلط انداز میں ان کا نام لیں گے، ان کو غلط انداز میں پکاریں گے، تو ظلم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی، میرے دوست، اچھے انداز میں، پازیٹیو انداز میں، خوبصورت انداز میں دین کا کام کریں۔ آپ ماشاءاللہ خوبصورت آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، صالح آدمی ہیں، امامہ شریف پہنتے ہیں، سنت کا آپ کا لباس ہے، انداز آپ کا اچھا ہے، نعتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دینی کام کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو ریکویسٹ ہے آپ سے برادرانہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی عمر کو بڑا کرے، اور آپ کو خوب دین کا کام کرنے کی توفیق دے، ہمیں بھی دین کا کام کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سب کو دین پہ چلائے، سب پہ اللہ پاک خصوصی کرم فرمائے، آمین رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم۔